الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم صلاحي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ ہمارے علماء نے، اکابرین نے علم دو طرح کا بیان کیا ہے۔ ایک ہے علم الابدان اور ایک ہے علم الادیان۔ علم الابدان اس علم کو کہتے ہیں جس سے مادیت سے استفادہ کیا جاتا ہے، کہ مادیت سے کیسے استفادہ کیا جائے، اس سے کیسے فائدہ حاصل کیا جائے، اس علم کو علم الابدان کہتے ہیں۔ علم الابدان میں ہم سے آپ سے زیادہ اس وقت غیر لوگ بڑھ چڑھ گئے اور اپنی دنیا بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اور ہماری حالت سے اور ہمارے رات دن کی زندگی سے ایسا لگتا ہے نہ ہمیں علم الابدان ہی ہاتھ لگا ہے اور نہ علم الادیان ہی۔ علم الادیان اس علم کو کہتے ہیں جو نبی و رسول لے کے آئے، اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ کی معرفت پیدا کرتا کراتا ہے، پہچان بتاتا۔ انبیاء علیہم السلام کے جتنے علوم ہیں وہ سب علم الادیان ہیں۔ حرام اور حلال کی تمیز وہ پیدا کراتے، انسان کی زندگی کا رخ وہ بتاتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معلم بن کر مبعوث کیا گیا، انما بعثت معلما، میں معلم بن کے آیا، تمہیں میں تعلیم دیتا ہوں، میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ علم کیا سکھاتا ہوں؟ اخلاق، یعنی کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، غیر انسانی سلوک نہ کرو، تم ایک اچھے بھلے انسان بن کر زندگی گزارو تو یہاں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اسے اللہ پاک نے عزتوں کے تاج پہنا دیے، جو نہیں مانا، ان کی تعلیم پر نہیں عمل کیا، وہ ذلیل ہوا،
رسوا ہوا۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے علماء ہے، علماء۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو میں نے خطبے میں حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم سلاح، علم ہتھیار ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔ جب بندہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے تو اس کا دل اور دماغ دونوں روشن ہوتا ہے۔ اہل علم کے سینے کشادہ ہوتے ہیں، وہ کمزرفی کا شکار نہیں ہوتے۔ اہل علم پروقار ہوتے ہیں، وہ اونچ نیچ سمجھتے ہیں، عزت سمجھتے ہیں، ناموس سمجھتے ہیں۔ وہ خود اپنے وقار کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور دیگر اوروں کی بھی عزت اور وقار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہل علم اپنے اندر بھی مضبوط ہوتا ہے، باہر سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ وہ ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے تعلیم جیسی نعمت حاصل ہے۔ علم ایک ایسی دولت ثقافت ہے، ایک ایسی بڑی دولت ہے، ایک ایسی قابل فخر دولت ہے، جس بندے کو یہ مل جاتی ہے اسے عزت کا تاج پہنا دیتی ہے۔ یہ تعلیم چونکہ اب کم ہو گئی۔ علم الادیان دیکھیے آپ کتنا ہے۔ گھر میں ہمارے نبی کیسے جاتے تھے، کیا پڑھ کے جاتے تھے، کس انداز سے جاتے تھے، کیسے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، کیا آپ کی مسکراہٹ تھی، کیا انداز گفتگو تھا، کچھ ہے ہمیں پتہ؟ باہر کا غصہ دیکھیے اکثر مرد گھر میں لے کے جا رہا، جبکہ کئی گھنٹے سے بیٹھ کے بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی آئیں گے کچھ مسکرا کے باتیں کریں گے، بجائے یہاں بات کے، مسکراہٹ کے۔ آپ دیکھیے ایسا کیوں ہے؟ یہ رویہ، یہ بد اخلاقی، یہ بدتمیزی، یہ بد تہذیبی کیوں ہے؟ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تعلیم ہوتی ہے، علم ہوتا ہے تو دل دماغ روشن ہوتا ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہاں غصہ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں بولنا چاہیے، کہاں نہیں بولنا چاہیے۔ تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من صمت نجا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خاموش کہاں رہنا ہے، کہاں بولنا ہے؟ یہ تو ہمیں اہل علم سے تعلیم لینی ہوگی نا۔ آج دیکھیے پورا معاشرہ ہمارا، خصوصاً دیکھیے مسلمانوں کا، یہ بدحواسی کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے۔ اس بدحواسی میں، بے چینی میں ہم اپنی انسانیت گم کر چکے ہیں۔ ہم بدتمیز سے ہو گئے، بد اخلاق ہو گئے۔ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کس کی کیا عزت ہے، کس کی کیا حیثیت ہے، کس کو کون سے مقام پر رکھنا ہے، کس کو کس مقام پہ، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب جی میں آتا ہے مسکراتے ہیں، جب جی میں آتا ہے غصہ کر لیتے ہیں، جی میں آتا ہے دوستی کر بیٹھتے ہیں، جی میں آتا ہے دشمنی کر۔ یہ کوئی طریقہ ہے جینے کا؟ علم آدمی کو آدمیت کی بلندی پر لے جاتا ہے۔ تعلیم انسان کو اونچا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسے پتہ ہو چکا ہوتا ہے کہ کون سا اخلاق برتنا ہے، کون سا نہیں برتنا ہے، کب غصہ کرنا، کب نہیں کرنا ہے، کب خاموش رہنا، کب بولنا ہے۔ لیکن جب تعلیم ہی سے آدمی کورا ہو، علم ہی نہ ہو اور نہ اہل علم کے پاس بیٹھتا ہو، تو پھر یہ بتائیے اس کی زندگی کے اندر کیسے رمق دمق اور کیسے چمک آئے گی؟
کیسے اس کے اندر وہ وقار، وہ تہذیب، وہ اخلاق آئے گا جب تک یہ سیکھے گا نہیں، جب تک پڑھے گا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے بڑے باقاعدہ منت مانتے تھے، نظر مانتے تھے، اور نظر کیا کہ اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کو عالم با عمل بناؤں گی، آپ کا علم پڑھاؤں گی، سکھاؤں گی۔ اور نظر ماننا اس سے پہلے بھی بیان کیا ہوں جائز ہے، جیسا کہ قرآن نقل کرتا ہے انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ذکر ہے، لیکن حضرت مریم پیدا ہو گئی تھی، بہرحال وہ منت مانی کیا کہ اے اللہ میں نظر کرتی ہوں، میں اس بچے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ میری اس نظر کو قبول فرمائیے۔ عربی میں نظر کہتے ہیں، اردو میں منت، فارسی میں نیاز کہتے ہیں۔ اب نظر یہ انہوں نے مان لیا، ہم آپ بھی مان سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر فلاں کام ہو گیا تو ہم 3 روزہ رکھیں گے، یا یہ صدقہ کریں گے، یا اتنے غریبوں کو لباس پہنا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے بھی مان لیا۔ بہرحال ہم کو آپ کو بھی مان لینا چاہیے کہ اگر بیٹا دیا ہے، اللہ نے بیٹی دیا ہے، تو ابھی سے یہ طے کر لیں انشاءاللہ اسے عالم با عمل بنائیں گے، اسے دین کے لیے وقف کریں گے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہ اے اللہ میں اپنے اس بچے کو عالم با عمل بناؤں گی۔ اتفاق ایسا کسی عارضہ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھیں چلی گئیں۔ آپ خدا پرست تھیں، اللہ کے سامنے رو رو کے اماگنی شروع کر دی، چونکہ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ دکھ سکھ کا مالک میرا اللہ ہے، اس لیے وہ جھولی پھیلانا شروع کر دیں کہ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اس بات کا انہیں یقین تھا، اور اسی یقین کا نام ہے ایمان۔ آپ دیکھیے کروڑوں لوگ اسی ایمان کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے بوریا بستر لے کر دیکھیے گلی گلی پھرتے ہیں، جماعت کی شکل میں اجتماعات ہو رہے ہیں، اربہ خربہ روپیہ جو اکابرین خرچ کرتے کراتے چلے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ الیاذ باللہ، کیا فالتو میں؟ نہیں، ہمارا آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے، تاکہ ہم فرش پر ایک دفعہ جیسے کہیں اللہ، کہیں ساتھ میں اللہ، جیسے درد دل سے پکاریں، ہماری یہ پکار آسمان میں ہلچل مچا دے، اللہ کی رحمت بے قرار ہو جائے، بے تاب ہو جائے ہماری مدد کے لیے۔ لیکن ہائے افسوس، یہ درد دل نہ رہا۔ تو جب درد دل نہ رہا تو درد دل رکھنے والوں کے پاس ہمیں جا کے سیکھنا چاہیے، جیسے ان کی ماں کے پاس تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، درد دل سے پکارا، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، میں تو منت مانی تھی، میں نے تو تیری نظر کر دیا تھا اپنے بیٹے کو، اب تو اس کی آنکھیں چلی گئی۔ تو کبھی تہجد میں، کبھی سورہ یاسین پڑھ کے، کبھی نفل پڑھ کے، کبھی اور انداز پہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہیں، رو رہی ہیں، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہیں۔ بندہ ہو یا بندی، جب اپنی بے بسی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو ایسے بندہ اور بندی پر اللہ کو پیار آتا ہے، پھر ایسے کی مدد فرماتے ہیں۔ تو جب رات میں سوئیں تو بخاری شریف کی شرح نصر الباری جلد اول میں لکھا ہے، مقدمہ میں 72 صفحات پر مشتمل مقدمہ، اس میں بہت سے حالات واقعات امام صاحب کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک رات سوئیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کے بیٹے کی آنکھیں آپ کی دعا کی برکت سے آج رات واپس کر دی گئی ہیں. کہیے سبحان اللہ. بھلا دعا مانگے قبول نہ ہو. اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں اولیاء انبیاء آل بیت اور نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اے میرے اللہ آپ کے علاوہ ہے کون. جب ہم اس طرح کہیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے حق میں فوراً آئے گی جیسے ان کے لیے آئی. تو اب دیکھیے ان کی منت پوری ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج جو بخاری کے مصنف ہیں, آج اگر کوئی نہ پڑھے بخاری تو عالم نہیں ہوتا. قرآن کریم کے بعد فضیلت میں بڑی میں کتاب میں اس کا نمبر آتا ہے قرآن کریم کے بعد بخاری شریف کا. تو ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کا بیٹا عالم بنا. کیوں؟ چونکہ یہ جانتی تھی علم کی فضیلت کیا ہے, اور جب کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کا دل دماغ کتنا روشن ہو جاتا ہے اور سینہ کتنا کشادہ ہو جاتا ہے اور وہ شخص کتنا پروقار ہو جاتا ہے, انہیں خوب پتہ تھا. اس لیے یہ اپنے بیٹے کو عالم بنانا چاہتی تھی, علم والا بنانا چاہتی تھی. اور آج ہم لوگوں کو کتنا دیکھیے شوق ذوق ہے علم سے, تعلیم سے. خود اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور یاد رکھیں تعلیم اور تہذیب کا چولی دامن کا رشتہ ہے. یاد رکھیں, اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا. حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ اپنے اسی انڈیا کے گزرے ہیں. ان کی قبر کرناٹک میں ہے, گلبرگہ میں. میں وہاں گیا ہوں, حاضری میری ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں وہ عمل بیماری ہے, وہ عمل سقیم ہے جو بغیر علم کے ہو. آدمی شک کا شبہ کا شکار ہو جاتا اگر علم نہیں ہے. علم آدمی کو مضبوط اندر سے کرتا ہے, جیسا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں العلم نور, علم روشنی ہے. علم قلب کو دماغ کو منور کرتا ہے, تر و تازہ رکھتا ہے, بدحواسی سے بچاتا ہے, غلط حرکت سے بچاتا ہے. آدمی پروقار ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ اگر وہ قاری اس میں آ گیا, شرافت آ گئی, تو ظاہر سی بات ہے اوروں کو پھر شریف بنانے میں لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, اوروں کو بھی بنانے میں لگ جاتا ہے. جیسے خود اہل علم اپنے وقار کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کی بھی کرتے ہیں. یہی امام صاحب کو واقعہ لکھا ہوا اسی مقدمہ کے صفحہ نمبر 40 پر نصر الباری میں. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ حدیث ہیں, حافظ حدیث اس بندہ کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 احادیث ما سند کے زبانی یاد ہو. سبحان اللہ. اب سوچئے کہ حافظ حدیث کا کتنا زبردست حافظہ ہوتا ہے, کتنی زبردست دماغ کا وہ مالک ہوتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کسی کو دی جاتی ہے. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. تو انہی کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ساتھ میں 1000 اشرفیاں تھیں. تو اس زمانے میں جیسے ATM وغیرہ ہے تو تب تو تھا نہیں, سونے کا سکہ وغیرہ چلتا تھا. تو یہ تھیلی میں لے کے جا رہے تھے, اور جب سفر میں ہونے لگا تو دریائی سفر کئی دن کا ہوتا تھا. اتفاق سے ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اپنی عاجزی سے, اپنی تواضع سے
یہ ظاہر کیا کہ میں آپ کا محسن ہوں، خیر خواہ ہوں، اور آپ سے مجھے مناسبت ہے۔ گویا کہ میں آپ کا ادب اور احترام کرتا ہوں، میں مان گیا ہوں آپ ہیں کچھ۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ تھا مکار عیار۔ عیار مکار ایسے ہوتے ہیں جلدی ان کی مکاری ہم آپ جیسے لوگ پکڑ نہیں پائیں گے۔ عیاری مکاری پکڑنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے، خصوصاً متقی ہونا۔ جتنے بڑے آپ متقی ہوں گے اتنے آپ کا روشن ضمیر ہوگا، اور اسی اعتبار سے اس کی عیاری مکاری آپ پکڑ لیں گے۔ حضرت کو ایسی یہ لیا اپنے اس میں چال میں کہ حضرت یہ سمجھے کہ حقیقت میں یہ مخلص ہے، یہ دھوکے باز مکار عیار نہیں ہے۔ اب کیا تھا، حضرت جب دیکھے یہ تو ٹھیک لگ رہا ہے، بندہ اچھا ہے، اعتبار کر گئے۔ اب باتوں باتوں میں حضرت نے اپنی 1000 اشرفیوں کا بھی ذکر کر دیا۔ چونکہ سفر لمبا ہے میرا، ساتھ میں زیادہ راہ رکھا ہوں، 1000 اشرفیاں ہیں۔ 1000 اشرفیوں کا مطلب یہ ہے کروڑوں روپیہ۔ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ ایک دن جب جہاز میں گزرا، وہ مکار صبح صبح تہجد کے وقت چیخنے لگا، میری اشرفیاں غائب ہو گئیں، میری اشرفیاں غائب ہو گئیں۔ تو لوگوں نے کہا ارے کہاں رکھے تھے؟ کہا ارے اپنے سامان میں تو رکھا تھا۔ کہا کتنی تھیں؟ کہا 1000 تھیں۔ حضرت نے جب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ میرے اشرفیوں پہ اپنی نیت خراب کر لیا ہے۔ جہاز کا عملہ آیا اور کہا بھائی سب کے سامان کی چیکنگ کی جائے گی۔ اب چیک اپ ہونے لگا، ایک کے بعد دیگر۔ حضرت کی بھی باری آنی تھی، تو جہاز میں کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ حضرت نے کیا کیا، دھیرے سے کھڑکی کھول کے 1000 اشرفیاں جس میں تھیں وہ تھیلا ہی دریا میں گرا دیا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اور اطمینان سے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو بہرحال عملہ آیا اور دیکھا کہیں وہ اشرفیاں ملی نہیں، تو کہا بھائی اشرفیاں تو کسی کے پاس نہیں۔ کہا پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ جب اتر کے جانے لگے تو وہ مکار عیار کیا کہہ رہا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں، وہ اشرفیاں کیا ہوئی؟ تو حضرت نے کہا میں نے تو دریا میں گرا دیا۔ تو کہا ہاں، دنیا داروں کی بڑی جلدی آہ نکلتی جب دنیا تباہ ہوتی ہے۔ اور ہم تو ایسے ہو گئے بدخواہ لوگوں کے، ہماری دکانداری اگر چلے تو ہماری دینداری ہے، پارسائی ہے، اور دوسرے کے اگر چلے نا تو ٹھگہار ہے۔ ہم ایسے ہو گئے، بدخواہی، بری سوچ، برا خیال، ہر ایک کے بارے میں غلط فتویٰ۔ اس طرح سے ہمارے آپ کی ایمان کی عمل کی ترقی نہیں ہوگی۔ یہ بہت گھٹیا سوچ ہے، اس سے توبہ کرنی ہوگی، تب ہمارے ایمان کا پلہ بھاری ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے حضرت نے جب کہا میں نے تو دریا میں گرا دیا، کہا 1000 اشرفیاں۔ سنو اہل علم کا جواب، کہا سن، جن اشرفیوں کی وجہ سے تو مجھے بدنام کرنا چاہتا تھا، سن، میں نے جو عزت کا، جو وقار کا تمغہ پہن رکھا ہے، جو عزت کا تاج اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور علم کی جو دولت ثقافت اللہ نے مجھے دیا ہے، قابل فخر دولت جو اللہ نے مجھے دی ہے، تو جو پل بھر میں چھیننا چاہتا تھا، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا۔
کہ 1000 اشرفیوں کے چکر میں میں اس دولت کو کھو دوں، اس لیے میں نے وہ اشرفیاں تو کھو دی لیکن اپنی وہ دولت بچا لی، عزت، وقار، شرافت میں نے بچا لیا اور بدنامی سے میں بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اہل علم پروقار ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، خود اپنی عزت و شرافت کا خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کا بھی کرتے اور رکھتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں جب امام صاحب تھے اتنا روپیہ ان کے پاس کہاں سے؟ اتنے نہیں جناب، آگے ایک واقعہ اور لکھا ہوا ہے کہ 25,000 دینار مزاربت پر دیے تھے۔ ایسا کاروبار جس کو کہتے ہیں جیسے آپ کاروبار کریں پیسہ میں دے دوں۔ بہت سے ہمارے دیکھا ہوں تبلیغی بھائی ایسے ہیں شہروں میں بڑے بڑے کہ وہ تبلیغ میں چلتے پھرتے ہیں، جماعت میں آتے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے ان کو اور کوئی کام ہے نہیں دوسروں کو، لیکن وہ ایسا اپنا کاروبار بنائے ہوتے ہیں جیسا امام صاحب بنائے تھے۔ سنیے دیکھیے کیسا وہ اپنا پیسہ کیا کرتے ہیں، کسی شریف آدمی کو، اچھے آدمی کو دے دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس ڈھنگ ہے، علم ہے، تم اچھے تاجر ہو، تجارت کرو، پیسہ میرا ہے، نفع ہم دونوں کا رہے گا، نفع میں سے بانٹ لیا جائے گا۔ ایسے ہی امام صاحب بھی کیے ہوئے تھے۔ ایک آدمی کو دیے کہ بھائی میں پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوں، علم حاصل کرنے میں لگا ہوں، تجارت کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تم تجارت کرو، نفع میں سے مجھے بھی کچھ دیا کرنا۔ اس بندے کی نیت خراب ہو گئی اور اس کی ایسی خراب ہوئی کہ امام صاحب کا 25,000 دینار لے کے بھاگ گیا۔ کچھ لوگوں کو خبر لگی کہ اتنی موٹی رقم لے کے امام صاحب کی یہ چلا گیا اور فلاں جگہ سکونت اختیار کیا ہے، تو لوگ آئے امام صاحب کے پاس کہ آپ وہاں کے حاکم کو ایک خط لکھ دیں کہ وہ بندہ میرا اتنا روپیہ لے کے گیا ہے، آپ دلا دیں۔ تو حضرت نے کہا آج اگر میں اپنی سفارش کے لیے ان سے کہوں گا اور وہ خط لکھ بھی دیے یا وہ میرا کام کر بھی دیا وہ حاکم، تو کل ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنے لیے استعمال کرے۔ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں نقصان وہ برداشت کر لوں گا لیکن کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں بنوں گا۔ لیکن ہائے افسوس، آج ہم جیسے مولویت کا دعویٰ کرنے والے نہ جانے کتنے دولت مندوں کے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اس لیے ہم وقار کھو بیٹھے، عزتیں تاتار ہو گئی، لوگ ہمیں انہی گری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ لیکن جب ہم میں کوئی ایسا اہل علم آتا ہے جو پروقار ہوتا ہے، عزت و شرافت کوٹ کوٹ کر اس میں بھری ہوتی ہے، جب کسی ایسے اہل علم کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ہمارے آپ کے بھی اندر کچھ بدماشیاں جاگنے لگتی ہیں کہ وہ دیکھو ان کو لگتا ہے یہ گھمنڈ ہے۔ گھمنڈ نہیں ہے جناب، وہ آپ کے اندر کے شیطان کو توڑنا اور مڑوڑنا چاہتا ہے۔ تقویٰ جیسا پھول، تقویٰ جیسی کلی وہ آپ کے دل و دماغ میں کھلانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے نہیں، وہ بات بات پر ڈانٹتے ہیں، وہ سختی کرتے نہیں، وہ سختی نہیں کرتا۔ جو تم اسے اپنے دام میں لینا چاہتے ہو، اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنانا چاہتے ہو، وہ نہیں بننا چاہتا، چونکہ اس کا دل دماغ روشن ہوتا ہے، وہ تمہاری عیاری اور بدماشی سے، تمہاری مکاری سے وہ بخوبی واقف ہوتا ہے، اس لیے تمہیں اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ لیکن تمہیں لگتا ہے وہ گھمنڈ کرتا ہے، وہ گھمنڈ نہیں کرتا۔ تم اپنے اندر جھانک کر دیکھو، تم اس لائق نہیں ہو کہ وہ تمہیں قریب کرے، تم اس لائق نہیں ہو وہ تمہیں منہ لگائے۔ کیوں؟ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے، ابھی وقت ہے سنا دیتا ہوں، سنو۔ اہل علم کسی سے دبتے نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ خوف خدا رکھتا ہے، اسے اللہ اپنا ایسا تعلق دیے ہوتے ہیں، وہ مخلوق سے بے پرواہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طاقت پر، اسلام پر، اپنے اعمال پر اور دیگر اشیاء جو اللہ کی طرف سے اسے
نعمت کے طور پر ملی ہوئی ہیں، اسی میں وہ مگن رہتا، مست رہتا ہے۔ ہمارے آپ سے اگر ظاہر سی بات ہے ہم آپ اس سے علم لینا چاہتے، تقوی لینا چاہتے، ہمیں غرض ہے تو جائے، وہ جیسے کہہ رہا ویسے رہے، تو وہ دے گا، سکھائے گا۔ کیوں؟ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ فرعون کو یہی دھوکہ لگا تھا، وہ دشمنی پر اتر آیا، اور جب دشمنی پر اترا تو مخلوق خدا پر ایسا ظلم ڈھایا۔ وہ سوچتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو دبا دیں، ان کے مشن کو ناکام کر دیں، لیکن نہیں۔ کیوں؟ آگے دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ جو اہل علم ہوتا ہے، جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو اللہ کے مشن کو اپنا مشن بنا لیتا ہے، وہ فقط اللہ سے ڈرتا ہے۔ دیکھو یہاں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات پوری وضاحت کے ساتھ آ جائے۔ یہ میری تحریر نہیں ہے، یہ مجدد زمانہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خطبات ہیں، دعوت و تبلیغ، اس کے صفحہ نمبر 392 پر لکھا ہوا ہے۔ فرعون کو جو موسیٰ علیہ السلام سے نفرت تھی، ایسے آج کل کچھ لوگ علماء سے نفرت رکھتے ہیں، اہل علم سے نفرت رکھتے ہیں۔ وہ بھی یہ جان لے جیسے اسے نفرت ہو گئی تھی، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے، وہی جہالت کہیں ایسا تو نہیں ہم کر رہے ہیں، ویسی یہ بدمعاشی کہیں ہمارے اندر تو نہیں آ گئی؟ کوئی بات پوچھنا نہیں، جو مرضی میں آ رہا کرتے جائے، اور خالی اہل علم کو گنہگار ٹھہرا رہے۔ اس سے آپ بچ نہیں جائیں گے اللہ کی عدالت سے، یاد رکھیں۔ دیکھو فرعون کیا کر رہا تھا۔ فرعون کو جو موسیٰ علیہ السلام سے نفرت تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کو فرعون سے نفرت تھی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی فرعون سے نفرت تھی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں، تو جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دی کہ تیرا منہ اس لائق نہیں کہ تو اس سے کلمات ایمان جاری کرے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہ نفرت ہوتی؟ یہ ایسی حرکت کر چکا تھا، ایسا گھناؤنا فعل کر چکا تھا، ایسے جہالت پر مبنی یہ کام کر چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے نفرت کر رہے تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے عالمان کا کچھ نہ سمجھتے، ہم تو رونگوں برابر نہ جوڑتے۔ تو کون عالم ہے جو آپ کو جوڑنے کے لیے کہتا ہے؟ آپ اپنی حالت پر غور کریں، آپ کون سا جملہ بک رہے ہیں؟ جس کو اللہ نے وارث انبیاء بنا دیا، جس کے سینے کو اپنے اسلام کے لیے اور اپنی تعلیم کے لیے اللہ نے قبول کر لیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن ہائے افسوس، شیطان کا ایسا تسلط ہے کہ ہم بالکل پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اور اس پاگل پنے میں نہ جانے کیا کیا بک رہے ہیں اس جنون میں آ کر۔ اس لیے دوستو، ہم اپنی اس جنونی حرکات و سکنات سے توبہ کریں اور صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ انشاءاللہ خود بھی اہل علم کے پاس بیٹھیں اور علم سیکھنے کی کوشش کریں، ایک ایک بات پوچھیں گے، سیکھیں گے، تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ بہت سارا علوم آپ کے سینے میں جمع ہوگا، جس کی برکت سے ہمارا آپ کا دل دماغ اللہ پاک روشن کر دیں گے، اور اس کی برکت سے ہمارا سینہ کشادہ ہوگا۔ پھر ہم آپ کم ظرفی کے شکار نہیں ہوں گے، بدتمیزی کے شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، العلم صلاحی، علم ہتھیار ہے۔ ہتھیار ہم آپ اس کی وضاحت کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہتھیار دیکھیے، اپنے انڈیا کے اندر حکومت اس کو رکھنے کی اجازت دیتی ہے
جس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے، آپ جائیں گے جب اپلیکیشن دینے ہتھیار کا، چونکہ ہمارے گاؤں میں بہت سے لوگوں نے اپلیکیشن دیا انہیں ملا، تو وہ پوچھتے ہیں یہ کیوں آپ لینا چاہتے ہیں، کیا وجہ پڑی، کیا ضرورت؟ تو آپ کو کہنا پڑتا مجھ کو ڈر ہے، مجھ کو خوف ہے، وغیرہ وغیرہ بتاتے ہیں۔ گویا کہ ہماری حکومت آپ کو آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کی محافظت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے وہ ہتھیار آپ کو دیتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے جب ہم چاہیں گے یہ ہتھیار لے لیں گے، جمع کرا لیں گے، الیکشن کا دور آئے یا کوئی دور آئے وغیرہ وغیرہ، ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا، وہ جمع کرا لیتے ہیں۔ ایسے ہی بالکل علم یہ ہتھیار ہے، ہماری آپ کی سیفٹی کے لیے ہے، ہمیں آپ کو حفاظت میں یہ رکھتا ہے۔ اگر ہم آپ اس سے یا اس کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ پاک اس کو سلب کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، پھر ہم بھی جاہلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو علم کا اور اہل علم کا قدردان بنائے، اور ہم سب کو علوم دینیہ حاصل کرنے کی اور ہم سب کی نسلوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھنے